أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے پیارے سب سننے والے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں آپ کے لیے اچھی امید رکھتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے خیر کا معاملہ کرے۔ جی آج ہم آج جو خانہ کعبہ کے جو امام ہیں انہوں نے جو آج قرآن کا جو حصہ پڑھا ہے وہ دوسرے پارے کے 2 رکوع یعنی سیقول سے سٹارٹ کیے، یعنی سورۃ البقرہ کا، لیکن دوسرا پارہ اس کے تقریباً 2 رکوع شروع کے انہوں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی رکعت میں 1 رکوع پڑھا ہے، پھر دوسری رکعت میں دوسرا رکوع پڑھا ہے۔ تو آج ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ان قریب کہیں گے نادان لوگوں میں سے کس نے پھیر دیا انہیں ان کے قبلے سے، وہ جو تھے وہ اس پر کہہ دیجئے، یعنی کہ یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ کون، صفحہ سے کون مراد ہے؟ یہود، ٹھیک ہے۔ یہودی جو ہے وہ یعنی کہ بنی اسرائیل وہاں رہتے تھے مدینہ میں۔ یہ مدنی صورت ہے سورۃ البقرہ۔ تو اچانک سے جب قبلے کا رخ چینج ہو گیا، پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نماز پڑھاتے تھے حرم پاک میں، تو اللہ کے گھر میں، تو وہاں کعبۃ اللہ شریف میں ایسی جگہ پہ وہ کھڑے ہوتے تھے کہ ان کا رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بیک وقت وہ اصل میں حرم یعنی ہمارا مکہ کا جو قبلہ ہے اس سے پہلے اس سے جو پہلے قبلہ تھا وہ بیت المقدس یعنی قبلہ اول جسے ہم کہتے ہیں مسلمانوں کا۔ تو جب مدینہ میں جب ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ ان کی یہ خواہش تھی کہ قبلے کا رخ جو ہے دوبارہ سے اس طرف آ جائے، یعنی کہ وہ ظاہر جو بھی آسمانی کتب تھیں ان میں یہی تھا کہ قبلہ جو ہے ہمارا یہی ہوگا، کعبۃ اللہ شریف ہی ہوگا۔ لیکن چونکہ ابھی حکم نہیں آیا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو تقریباً 16-17 مہینے انہوں نے یہ اسی طرح نماز پڑھی، لیکن ان کی خواہش تھی تو کہ کعبے کی طرف وہ منہ کریں، کیونکہ ظاہر ایک طرف کعبہ ہے اور دوسری طرف بیت المقدس بالکل اپوزٹ پوزیشن پہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے قبلے کا رخ جو ہے وہ کعبہ کی طرف کر دیا۔ تو جب ان کا ہو گیا رخ تو ظاہر ہے جو وہ ہیں یہودی بنی اسرائیل قوم، وہ جو ہے وہ تو اس پہ کہنے لگی کہ یہ کیا، کہ کیسے مسلمان ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، کبھی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بات کا جواب دے رہے ہیں۔ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے، یعنی یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے طرف سیدھے راستے کے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں ایک امت وسط، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر اور ہو جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو وہ جو تھے آپ جس پر، مگر تاکہ ہم جان لیں کہ کون پیروی کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس سے جو پلٹ جاتا ہے اپنی دونوں ایڑیوں پر
اور بلا شبہ تھی یہ بات یقیناً بڑی بھاری، مگر ان پر نہیں جنہیں ہدایت دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ضائع کر دے ایمان تمہارا، بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً شفیق ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ وہ جو یہودی تھے وہ یہ افواہیں، یعنی یہ جی اپنی عجیب عجیب باتیں کرنے لگے کہ اس کا مطلب مسلمانوں کی جو 16-17 مہینے جو نمازیں پڑھتے رہے وہ چونکہ وہ کیا ضائع ہو گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی ایک ذرا برابر بھی نیکی ضائع نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ کا حکم تھا کہ یعنی پہلے حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، پھر حکم آ گیا کہ اللہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو حکم تو اللہ کا تھا اور وہ ٹوٹلی چینج ہو گئے، یعنی کہ رکوع کی حالت میں ہی تھے کہ حکم آ گیا۔ اور رکوع میں یہ مطلب نماز اس طرح ہوتی ہے، قابلہ شریف میں سب نے دیکھا ہوگا کہ پہلے مردوں کی جماعت ہوتی ہے، پھر عورتوں کی، اور پھر بچوں کی، یعنی کہ پیچھے بالکل آخر میں بچے ہوتے ہیں، تو جس طرف بچے تھے اس طرف بالکل یعنی بالکل ٹرن آؤٹ، یعنی کہ وہ 90 ڈگری پہ جو ہے نا وہ ٹرن کر گئے۔ تو جیسے وہ چینج ہوئے تو ظاہر ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ چینج ہوا تو ان کے پیچھے پھر مرد حضرات جو صحابہ کرام تھے ان کا بھی رخ چینج ہوا، پھر ان کے پیچھے عورتیں، پھر ان کے پیچھے بچے، اس طریقے سے پوری چین چلی۔ تو انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ شاید یہ مسلمان جو پہلے نمازیں پڑھے تھے شاید وہ 16-17 مہینے جو انہوں نے نمازیں پڑھی وہ شاید ضائع ہو گئیں، اور اس طرح مسلمانوں کے دل میں بھی تھوڑا سا یعنی کہ ایک طرح سے شک و شبہ آ گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ نہیں، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تم لوگ یہاں ایمان کس کو کہا، نمازوں کو کہا، یعنی نماز اور ایمان کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے، کہ اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر لرؤوف الرحیم، یقیناً شفیق اور نہایت رحم کرنے والے ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم دیکھتے ہیں بار بار پھرنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آرڈر آتا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبلے کی طرف کہ آپ روز راضی ہو جائیں جس سے۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، پس پھیر لیجیے اپنے چہرے کو طرف مسجد حرام کے، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور جہاں کہیں ہو تم پس پھیر لو اپنے چہروں کو طرف اس کے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور بے شک جو دیے گئے کتاب البتہ وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف، یعنی دیے گئے کتاب یعنی کہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو پتہ تھا، ان کی بکس میں یہ موجود تھی یہ بات کہ قبلہ جو ہے اینڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قبلہ کس طرف کریں گے، خانہ کعبہ کی طرف کر دیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور البتہ اگر لائیں آپ ان کے پاس وہ جو دیے گئے کتاب ہر نشانی، نہیں وہ پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی طرف، اور نہیں آپ پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی، اور نہ بعض ان کا پیروی کرنے والا ہے قبلے کی بعض کے، اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے ان کی خواہشات کی بعد اس کے جو آ گئے آپ کے پاس علم میں سے، بے شک آپ تب ضرور ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ کیا ہوگا کہ یہ جو بیت المقدس میں جو اہل کتاب کا ابھی بھی جو رخ ہے، ایک کا مشرق ہے دوسرے کا مغرب ہے، یعنی کہ ایک طرف یہودیوں کی رخ ہے تو دوسری طرف جو ہے نا نصارہ کا ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما لیا کہ آپ ان کی رخ کی طرف نہیں کر کے نماز پڑھیں گے بلکہ خانہ کعبہ کی طرف کریں گے، اور وہ جو ہے نا خانہ کعبہ کی طرف نہیں رخ کریں گے، یعنی دو سب جو ہے نا، اور نہ ہی یہ بعض آپس میں اہل کتاب بھی ایک دوسرے کے قبلے کی طرف رخ نہیں کرتے۔ اور یعنی ہر چیز ظاہر ہونے کے بعد اگر پھر بھی جو ہے ہم لوگوں کی پیروی کریں یا اپنے نفس کی پیروی کریں تو کیا ہے، پھر تو ہم یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آرڈر جب آ گیا، چاہے ہمارا نفس اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن ہم نے سمعنا و اطعنا کرنا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
وہ لوگ جو وہ لوگ جو دی ہم نے انہیں کتاب، وہ پہچانتے ہیں اسے جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ نشانیاں ہیں وہ تورات میں کلیئر کٹ آئی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طرح ہوں گے اور کہاں ہوں گے. یعنی کہ یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ میں نہیں آئے تھے، تو ایک صحابی کے والد جو ہے، ان کا نام مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، تو ان کے والد جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے. تو وہ ان کو وہ چونکہ ظاہر بک کو فالو کر رہے تھے اپنی، تو وہ کہتے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ ہماری بکس میں لکھا ہے کہ کھجوروں والی زمین پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور میں تو اب میرا تو آخری وقت ہے، میں جا رہا ہوں. تو تم اگر اپنے بیٹے کو وصیت کر کے گئے کہ اگر تم ان کو دیکھ لو اپنی زندگی میں تو میری طرف سے کہنا کہ میں ان کو بغیر دیکھے ان پہ ایمان لایا. سبحان اللہ. یعنی کہ مسلم ہو کر ہی وہ ان کا انتقال، انہوں نے ابھی دیکھا نہیں تھا لیکن بغیر دیکھے انہوں نے ایمان لے کر آئے. تو فرمایا کچھ لوگ یعنی کہ وہ جو بک کو صحیح طرح سے فالو کرتے ہیں، تورات اور انجیل کو، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں. وہ اور پہچان دے اس طرح جیسے اپنے بیٹوں کو انسان جیسے پہچان دے. ظاہر ہے اپنا بیٹا بھلے کروڑوں لوگوں میں بھی موجود ہو تو آپ فوراً ان کو پہچان جاتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو حالانکہ وہ جانتے ہیں. یعنی کہ جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں نے انکار کیا. الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین، بس ہرگز نہ ہو آپ شک کرنے والوں میں سے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ تو منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف، بس سبقت کرو نیکیوں میں. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اتنی زبردست آیت ہے کہ نہیں کہ آپ انتظار نہ کرے گا کوئی اور نیکی کرے گا تو پھر میں بھی چلو اس کے پیچھے پیچھے چلی جاؤں گی. پر فرمایا سبقت کرو، فرسٹ تم آ جاؤ، تم سب سے پہلے شروعات کرو. تم اپنے خاندان میں پردہ کرنے والی بن جاؤ، تم اپنے خاندان میں پہلی نماز پڑھنے والی بن جاؤ، تم اپنے خاندان میں صدقہ خیرات کرنے والی بن جاؤ. یعنی کہ بالکل اپنے آپ کو اول پوزیشن پہ لے کر آئیں. جیسے ہم دنیا میں اول آنے کی کوشش کر رہے ہوتے کہ کسی طرح ہم دنیا کی دوڑ میں ریس میں ہم آگے ہوں اور ہم سب ہمیں واہ واہ کریں، تو آپ نیکیوں میں کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ نیکیوں میں ہم پیچھے پیچھے کیوں رہتے ہیں؟ ہم انتظار کر دیں سب لوگ کر لیں گے تو چلو پھر ہم بھی کوئی نہ کوئی نیکی کر ہی لیں گے. بلکہ فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس سبقت کرو نیکیوں میں. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تو جہاں کہیں بھی ہو تم ہوگے لے آئے گا تمہیں اللہ سب کو. یعنی کس جگہ بھی ہوگے تو جہاں سے چھپ کے بھی کوئی نیکی کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیکی ظاہر کر لے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہے ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے نکلے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھیر لیجئے چہرہ اپنا طرف مسجد الحرام کے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک وہ البتہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے نکلیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھیر لیجئے چہرہ اپنا طرف مسجد الحرام کے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. پھر فرمایا اور جہاں کہیں بھی ہو تم تو پھیر لو اپنے چہروں کو طرف اس کے، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت سوائے ان کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، تو نہ تم ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے. سبحان اللہ. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں کہ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ لوگ کیا باتیں بنا رہے کیا نہیں بتا رہے. اسی طرح ہمیں بھی یہی آرڈر مل رہا ہے کہ انسان سے نہ ڈرے. یعنی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. بینگ اے مسلم ہمیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے نہ کہ لوگوں کا. اگر ہم برائی چھوڑتے بھی ہیں تو لوگوں کے ڈر سے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا ہیں، اس لیے ہم لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ان کے خوف کی وجہ سے یا اپنی انسلٹ کے اس میں کہ ہم برائی چھوڑ دیں. نہیں، اگر لوگ انسلٹ کریں یا نہ کریں اس سے کیا فرق پڑتا ہے.
हमें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डर के वो बुराई को छोड़ना है ना। तो फरमाया तो ना तुम डरो उनसे और डरो मुझसे, वलिउतिम्मा निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून, और ताकि मैं पूरी कर दूं अपनी नेमत तुम पर और ताकि तुम हिदायत पा जाओ। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। जैसा कि भेजा हमने तुम में एक रसूल, तुम में से वो तिलावत करता है तुम पर आयत हमारी, और वो पाक करता है तुम्हें, और वो तालीम देता है तुम्हें किताब और हिकमत की, और वो तालीम देता है तुम्हें उसकी जो ना थे तुम इल्म रखते। सुभान अल्लाह। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी बताई जा रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ड्यूटी क्या थी कि कुरान की तिलावत करना, और उनके बाद फिर उम्मत की भी यही ड्यूटी है कि अगर कुरान पहले पढ़ना है, तिलावत करना है। तिलावत का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, बल्कि उसकी मीनिंग के पर भी गौर व फिक्र करना, ठीक है, मतलब भी हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद फिर उन आयात को देखते हुए अपना तज़किया करना, ठीक है, तज़किया करना, यानी कि हमें पता चले क्या क्या कहाँ मैं गलत हूँ और कहाँ मैं सही हूँ। वयुअल्लिमुकुमुल किताब, और वो तालीम देता है तुम्हें किताब की, वल हिकमा, और हिकमत की, यानी किताब की तालीम, यानी कि कुरान पढ़ना और पढ़ाना हमें आना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम, बेहतरीन शख्स कौन है? जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, ठीक है। तुम में से बेहतरीन शख्स कौन है? जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, यानी खुद पहले पढ़ना फिर दूसरों को भी पढ़ाना है। और हिकमत की तालीम, हिकमत क्या है? सही वक्त पे सही फैसला। वैसे हिकमत का मतलब है कि सुन्नत के मुताबिक काम करना, ठीक है। वयुअल्लिमुकुम, और वो तालीम देता है तुम्हें उसकी जो ना थे तुम इल्म रखते, यानी ऐसी तालीम जो वाकई हम में से पहले किसको पता था कि कुरान में क्या लिखा है। ज़ाहिर है हमने पढ़ा, तालीम हासिल की तो हमें पता चला ना। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहले पता नहीं था। जब कुरान आया, कुरान में हर चीज़ बात आ गई, तो फिर ज़ाहिर सबसे पहले तो मौलिम वही है ना हमारे। उसके बाद सहाबा कराम, फिर इसी तरह एक चेन चली, हम तक पहुँचा है कुरान। तो कुरान को पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना, पढ़ना शुरू करेंगे। और एक एक बच्चे को आना चाहिए पढ़ना, सही पहले सबसे पहले सही पढ़ना चाहिए हमें। पढ़ने की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम सही तजवीज़ के साथ कुरान पढ़ें, फिर उनके माना पे गौर व फिक्र करें, फिर उस पे अमल करें, और फिर उसके बाद उस अमल करने के बाद दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों तक तालीम दो, दूसरों को भी तालीम दें, दूसरों को भी बताएं कि ये क्या है, कुरान में है क्या, कौन से अहकामात हैं, कौन से ऑर्डर हमारे लिए और आपके लिए आए हैं। तो फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। ये ज़बरदस्त आयत है। बस याद करो मुझे, मैं याद करूँगा तुम्हें, और शुक्र करो मेरा, और ना तुम नाशुक्री करो मेरी। सुभान अल्लाह। यानी पहले इंसान को ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम अगर अल्लाह को याद करोगे तो वो अल्लाह भी तुम्हें याद करेगा। यानी सो फरमाया, हदीस पाक में आता है ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, मेरा बंदा मुझे अपने नफ्स में याद करता है। मैं अपने नफ्स में याद करता हूँ। अगर अकेले याद कर रहा है तो मैं भी उस अकेले ही याद करता हूँ। अगर वो महफिल में याद करता है तो मैं उससे अच्छी महफिल में याद करता हूँ। यानी कि उस इंसान का ज़िक्र जो जो अल्लाह सुब्हाना ताला का ज़िक्र महफिल में करता है, अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं मैं उससे बेहतरीन महफिल, यानी कि इंसानों की महफिल नहीं बल्कि फ़रिश्तों की महफिल, फ़रिश्तों की महफिल में अल्लाह सुब्हाना ताला उस इंसान का ज़िक्र करते। तो फरमाया वश्कुरूली वला तकफुरून, और शुक्र करो मेरा और ना तुम नाशुक्री करो मेरी। सुभान अल्लाह। शुक्र की तरफ दावत दी जा रही है। और किस बात पे शुक्र? सबसे पहले कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इंसान बनाया, और फिर उसके बाद इस्लाम की दौलत दी हमें, ठीक है। अल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें ये तौफीक भी दी कि हम कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों में से हैं। इस पे भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोग हैं जो मुसलमान हैं लेकिन उनको पता ही नहीं कुरान पढ़ना कैसे है या पढ़ाना कैसे है या उस पर अमल कैसे करना है, नहीं पता, ठीक है, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। तो ये जिनको नहीं पता वो उनको कौन पहुंचाएगा कुरान का पैगाम? कौन पहुंचाएगा? मैं और आप, जिनको थोड़ा बहुत पता हो गया, तो कुछ थोड़ी बहुत उनकी आंखें खुली हैं, तो उनकी ड्यूटी है वो दूसरों तक पहुंचाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये ड्यूटी करने की तौफीक दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔